سلام ہو اس علی پر کہ جس کی وجہ سے آج یہ دین باقی ہے۔ ہمارے 14 ہیں لیکن کردار میں ایک، رفتار میں ایک، گفتار میں ایک، قول میں ایک، فعل میں ایک، کوئی تضاد نہیں ہے۔ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے تھے اور 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے۔ جب امام حسین چلے تھے تو حسین کی بیٹی جو شبی میں بطول تھیں، جن کا نام فاطمہ صغرا تھا، وہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا جب چلنے لگے تو رات کو میں نے اپنے گھر کے دروازے پر کسی بی بی کو دیکھا جو ساری رات کہتی رہی، ہائے میرے پیاسے حسین۔ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی اور میں نے کہا کہ کون ہے کہ جو میرے بابا کو رونے والی ہے؟ تو بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، مجھے گلے سے لگایا اور کہا، صغرا کہ مجھے پہچانو، میں تمہاری دادی فاطمہ ہوں۔ یہ وہ حسین ہیں کہ جب 2 برس کے تھے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں گئے اور جناب ام سلمہ سے کہا کہ کوئی صحابی آج مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے۔ ہر صحابی آتا رہا، جناب ام سلمہ سے پوچھتا رہا۔ جناب ام سلمہ کہتی رہیں کہ رسول موجود ہیں لیکن کسی سے ملیں گے نہیں۔ 2 برس کا بچہ حسین آیا، کہا نانی میرے نانا کہاں ہیں؟ کہا بیٹا اندر حجرے میں ہیں لیکن آج کسی سے ملیں گے نہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ حسین واپس لوٹے۔ جیسے ہی حسین واپس لوٹے رسول اللہ نے دروازہ کھولا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول کے سر پر امامہ نہ تھا، ننگے سر ننگے پاؤں مجھ سے کہا، ام سلمہ میں نے حسین کے لیے تو نہیں کہا تھا کہ میرے حسین کو اندر نہ آنے دینا، میرے حسین کو لے کر آؤ۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں دوڑی، حسین سے کہا بیٹا نانا تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو فرمایا نانی میں چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن نانا سے کہیے کہ یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ نانا جب تک آپ نہیں آئیں گے میں نہیں چلوں گا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول نے حسین کو گلے سے لگایا اور گلے لگا کر فرمایا بیٹا ناراض ہو گئے ہو؟ کہا نانا ناراض تو نہیں ہوں، نانا یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے حسین کو اٹھایا، حجرے میں لے کر گئے اور دروازہ بند کر دیا اور مجھ سے فرمایا کہ ام سلمہ آپ کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ کہا میں نے جیسے ہی دروازہ بند کیا تو میں نے رونے کی آواز سنی اور ایسا لگتا تھا کہ کئی لوگ رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنا گریہ کس لیے فرما رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ ذرا دروازہ کھول کر اندر تو آؤ۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ حسین کے پورے جسم کے بوسے لے رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، ام سلمہ میں وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے، میں وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو تیر لگیں گے۔ جناب ام سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جگہ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جہاں میرا حسین گھوڑے سے گرے گا۔ ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اس کو شیشی میں بند کر دینا اور جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین گھوڑے سے گر گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وقت گزرتا گیا، میں دیکھتی رہی، محرم کا چاند نکلا، میں دیکھتی رہی۔ کہا جب عاشور کا دن چڑھا مجھے پریشانی ہوئی، کبھی رسول کے روزے پر کبھی گھر میں، کبھی رسول کے روزے پر کبھی گھر میں۔ فرماتی ہیں کہ جب عصر کا وقت آیا تو میں زمین پر لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے سر پر امامہ نہیں تھا، گریبان کھلا ہوا تھا اور رسول اللہ ماتم کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ام سلمہ میرا حسین گھوڑے سے گر گیا ہے اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ ام سلمہ میرا حسین ذبح ہو گیا، ام سلمہ میرا حسین قتل ہو گیا۔
सलमा फरमाती हैं कि मैं ख्वाब से उठी, मैंने जब शीशी को देखा तो क्या देखा कि मिट्टी खून में तब्दील हो चुकी थी। कहा मैंने सोचा कि सुगरा को क्या बताऊंगी। जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि सुगरा आ रही है जिसके सर पर चादर नहीं थी। मैंने कहा सुगरा ये क्या हाल बना रखा है। कहा नानी जान मैंने ख्वाब में बाबा को देखा है, मैंने देखा है कि मेरी फूफी ज़ैनब की चादरें खून के दरिया में तैर रही हैं, सकीना की बालियां उतर गई हैं, शिम्र सकीना को तमाचे मार रहा है।